أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل، سامعین و حاضرین کرام، انجمن یاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کے نوجوانوں نے، پرعزم ساتھیوں نے یہ خوبصورت اور باوقار نورانی محفل پاک قرآن و حدیث کے مبارک عنوان منعقد کی ہے، اور یہ درس قرآن و حدیث کا موضوع اور سلسلہ گفتگو کے لیے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر کیا گیا ہے۔
سب سے پہلے میں ان تمام نوجوانوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت باوقار نورانی محفل پاک اس بستی، اس گاؤں کی جامع مسجد رضائے مصطفیٰ میں یہ محفل سجائی۔ اللہ رب العزت ان کے انتظام، اہتمام، انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس انجمن کے تمام اراکین کو، تمام کارکنوں کو اور ان کے معاونین کو رب ذوالجلال دارین کی عزتیں، برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ میرے پاس عزیز القدر جناب غلام رسول صاحب اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم گاؤں کی جامع مسجد میں اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا، میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اس سے قبل مختلف محافل کے اندر میں حاضری دیتا رہا اور کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا۔ آج چونکہ عنوان درس قرآن و حدیث ہے، اس لیے میں قرآن مجید کے چند مقامات اور چند احادیث کی روشنی میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک عنوان پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت میرے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان پر تیقن کی دولت اور نعمت عطا فرمائے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی بھی یہ پہلی آیت ہے اور 15ویں پارے کی بھی یہ پہلی آیت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ سورہ اسراء ہے۔ قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس آیہ مقدسہ میں بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ اشارتاً اور کنایتاً بیان کی گئی، لیکن اس آیت مقدسہ میں اشارتاً یا کنایتاً بات نہیں کی گئی، بلکہ بڑی صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان، حیرت انگیز اور محیر العقول معجزے کا ذکر کیا گیا، اور اس معجزے کو اس آیت کریمہ میں سیر سے تعبیر کیا گیا، جسے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حضور کے معجزے کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اسے سیر کہا گیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیر ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس
نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے مختصر وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا، یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد، جس کے اطراف میں ہم نے بڑی ہی برکتیں رکھی ہیں، ہم نے اس کے ماحول کو بڑا بابرکت بنایا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے ان لفظوں میں سیر کرانے کا مقصد بیان کیا کہ سیر کیوں کرائی گئی، معراج کیوں کرائی گئی، اس کی وجہ بیان کی گئی تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ کریم نے فرمایا اس لیے سیر کرائی تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ یہ آیت کریمہ کا مختصر سا، سادہ اور سیدھا سا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک تو معراج شریف کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت کے اندر صراحتاً آیا، اور دوسرا قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ ہے سورہ النجم، اس کی پہلی 18 آیتوں میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر بھی صراحتاً آیا، جیسے اس آیت میں صراحتاً ذکر آیا اسی طرح ان 18 آیتوں میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیر معراج کا صراحتاً ذکر آیا۔ اور اس آیت کریمہ میں جس کا ترجمہ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی، اس آیت کریمہ میں سیر معراج کے زمینی حصے کا ذکر کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ معراج، آپ کی سیر معراج، اس کا ایک حصہ زمینی سفر پر اور زمینی سیر پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سماوی سفر پر مشتمل ہے، جس میں آسمانوں پر جانے کا ذکر ہے۔ لہذا اس غلط فہمی کا قرآن مجید ازالہ کر رہا ہے، اور ان تمام شکوک و شبہات کے غبار کو قرآن مجید واضح کر کے مطلب صاف کر کے بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ معراج، یہ سیر معراج اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ بے نیاز رب نے زمینی سیر کا ذکر قرآن میں الگ کیا اور آسمانی سیر کا ذکر قرآن میں الگ کیا، الگ الگ ذکر کر دیا، تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ حضور آسمانوں پہ کیسے گئے آسمانوں پر۔ تو بے نیاز رب نے اس آسمانی سیر اور آسمانوں پہ محبوب کریم کے جانے کو 18 آیتوں میں بیان کیا،
18 آیتوں میں بیان کیا اور زمینی سیر کو ایک آیت میں بیان کیا. زمینی سیر کو ایک آیت میں اور آسمانی سیر کو 18 آیتوں میں. اور پھر سورہ النجم کی 14 آیتیں ایسی ہیں، یعنی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک 14 آیتیں سورہ النجم کی ایسی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سدرۃ المنتہا سے اوپر جانے کا ذکر ہے. سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جانے کا ذکر ہے. اور دوسرا ان آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک سورہ النجم کی 14 آیتیں ایسی ہیں جن میں رب ذوالجلال نے جو مرکزی معراج شریف کا حصہ ہے وہ ہے رؤیت باری تعالی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا. اس کا ذکر بڑے اہتمام سے ان 14 آیتوں میں ان کا خلاصہ آ گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا. اس پر جتنی ابحاث ہوتی ہیں، جتنے مکالمے ہوتے ہیں، ان سب کا جواب جو ہے یہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک سورہ النجم میں اس کا جواب جو ہے وہ بڑی وضاحت سے آ گیا. اس لیے سیر معراج اور واقعہ معراج تو عمومی طور پر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. جمعے کے بیانات میں بھی آپ نے معراج شریف کا واقعہ سنا، لیکن چونکہ آج ہے درس قرآن و حدیث، اس لیے میری ساری گفتگو کا مرکز و محور جو ہے وہ صرف انہی آیات کے گرد گھومے گا، تاکہ ہمیں اس بات پر تیقن ہو جائے اور اطمینان قلبی حاصل ہو جائے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو ان گنت اور بے پناہ شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں وہ مشکل سے مشکل مقام جو ہے اللہ کریم نے اسے کتنے حکمت بھرے انداز میں کھول کے بیان کیا ہے. اس آیت پر میں پچھلے دنوں یہاں حاضر ہوا تھا مسجد میں، میں نے عرض کیا اس آیت پر. آج صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اس آیت کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اس میں بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ معراج شریف کے حوالے سے جتنے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور جتنے وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں اور جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا ازالہ کتنے حکمت بھرے انداز میں کیا گیا. بے نیاز رب نے فرمایا، دنیا والو، میرے محبوب کریم نے تو معراج پہ جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اس آیت کریمہ میں بار بار غور کریں، بار بار غور کریں تو ہر بار آپ کے دل سے یہی آواز آئے گی کہ اس آیت میں نے بار بار پڑھا، بار بار مطالعہ کیا، بار بار غور و فکر کیا، تو یہاں تو حضور نے دعویٰ ہی نہیں کیا. اس آیت میں معراج شریف پہ جانے کا دعویٰ رب ذوالجلال نے کیا ہے. پوری کائنات کے خالق اور مالک نے اپنے محبوب کو سیر کرانے، لے جانے، معراج کرانے کا ذکر بے نیاز رب نے خود کیا. فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے عبد مقرب کو.
لیلا، رات کے مختصر وقت میں۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تین باتیں بڑی ہی قابل غور ہیں کہ سیر کرانے والا کون ہے، سیر کس کو کرائی گئی، کہاں سے کہاں تک کرائی گئی، اور سیر کرانے کا مقصد کیا تھا۔ اب یہ بالکل واضح ہے کہ سیر کرانے والا اللہ رب العزت ہے، لے جانے والا اللہ رب العزت ہے۔ سیر کرائی اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی اس آیت میں ذکر آیا، اور پھر آسمانوں پر جانے کا ذکر جو ہے وہ سورہ النجم میں آیا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ سیر کرانے والا اللہ کریم ہے، ذات باری تعالی ہے، پروردگار عالم ہے، خلاق عالم ہے، خالق کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، تو وہ تو سیر کرانے والا وہ ہے۔ لہذا اگر کوئی حضور کے جانے پر اعتراض کرتا ہے تو پھر وہ حضور پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ تو در حقیقت اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ سیر کرانے والا تو اللہ کریم ہے اور رب کی ذات ہے سیر کرانے والی۔ اس لیے فرمایا میں ہر عیب سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، ہر خامی سے پاک ہوں۔ لہذا اس میں ازالہ ہو گیا کہ سیر کرانے والا اللہ ہے، تو کیا خدا نہیں لے جا سکتا اپنے محبوب کو؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اپنے محبوب کو راتوں رات لے جائے، اپنے محبوب کو راتوں رات سیر کرائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ خاص نقطہ بیان ہوا۔ دوسری بات جو ہے، جو بڑا زوردار پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ معراج جو ہے یہ تو خواب میں ہوا ہے، یہ تو خواب میں معراج ہوا ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو قریش مکہ کبھی بھی اس کا انکار نہ کرتے۔ لہذا ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قریش مکہ کا اور کفار مکہ کا واقع معراج کا انکار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج شریف جسمانی تھا، اور نبی کریم علیہ السلام روح مع الجسد اور جسد مع روح نبی کریم علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے۔ اور اس میں ایک بات میرے چھوٹے بچے بھی بڑے بزرگ بھی یہ اپنے دل پہ لکھ لیں کہ معراج جسمانی پر اس آیت میں سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ تو اللہ لے جانے والا ہے، وہ تو بڑی قوی دلیل ہے، لیکن اس کے بعد دوسری بڑی دلیل یہ ہے لفظ عبد بعبدہ، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی عبد کا لفظ آیا ہے یہ روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی معراج پہ جانے کے لیے بے نیاز رب نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ حضور کا جسد اقدس بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں ایک خاص نقطہ ہے، میں اسے بڑا آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ یہ اس آیت میں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے کہ یہ معراج شروع ہوئی مسجد حرام سے، اور مسجد اقصی حضور تشریف لے گئے مسجد اقصی۔
اب اس لیے یہاں ذکر آیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ سفر کتنی مدت میں طے ہوتا ہے؟ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے، 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے. 2 مہینے کا سفر، اور وہ بھی سواری پہ، اونٹ پہ، اونٹنی پہ، اونٹ پہ سفر کریں، جانور پہ. اس زمانے میں یہ سفر کے ذرائع تھے. تو یہ سفر جو ہے اگر سواری پہ سوار ہو کے جاتے، 1 مہینہ جانے میں، 1 مہینہ آنے میں. مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر صراحتاً اس لیے آیا کیونکہ یہ ناممکن ہے. یہ تو 2 مہینے کا سفر ہے، مہینہ جانے میں لگتا ہے، مہینہ. تو نبی کریم علیہ السلام تو رات کے مختصر وقت میں آ گئے بھی اور آ بھی گئے. لہذا اہل علم اور ائمہ مفسرین فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی رات کے مختصر وقت میں مسجد اقصی سے ہو آئے. یہ کیا ہے؟ ناممکن. ناممکن کا معنی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن حضور گئے نا اور آئے بھی، کیونکہ بیان اللہ کریم کر رہا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بھی کسی کی بات سچی ہوگی؟ سب سے سچی بات تو اللہ کی ہے. تو یہ جانے اور آنے کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ. لہذا معلوم یہ ہوا کہ حضور گئے بھی ہیں، حضور آئے بھی. لیکن یہ جانا آنا ناممکن ہے. یہ جانا اور آنا ناممکن ہے. میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ یہ ناممکن تھا، مگر حضور نے جا کر بھی اور آ کے بھی ناممکن کو ممکن بنا دیا. لوگ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، لوگ کہتے ہیں ایسا یہ ناممکن ہے، مگر حضور گئے بھی اور آئے بھی. جا کے اور آ کے آمینہ کے لال نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. اور بے نیاز رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں، اگر محبوب نے جا کر اور آ کر اس ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے تو آسمانوں پر جانا اگر تمہارے نزدیک ناممکن ہے، اگر یہ ناممکن ممکن ہو گیا ہے تو میرا محبوب اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دے. اس لیے کہ قریش مکہ نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی. قریش مکہ نے، ان میں سے اکثر لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی. تجارت کے قافلے لے کے جاتے تھے، سامان لینے جاتے تھے. لہذا یہ کفار کو بتانے کے لیے اس آیت میں مسجد حرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تاکہ پتہ لگ جائے کہ تمہارے نزدیک ناممکن ہے، مگر میرے محبوب نے جا کر اور آ کر ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے. اگر یہ ناممکن ممکن ہو گیا ہے تو وہ ناممکن بھی ممکن ہونے پر میرے محبوب کریم علیہ السلام یہ قوت رکھتے ہیں کہ حضور اس کو بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتے. اس لیے یہاں صرف یہ ذکر آیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب اس آیت پر کچھ تفسیری نقاط جو ہیں ان میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے، اس آیت میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں رکھی، اس کے اطراف میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی. حول کہتے ہیں ارد گرد، مسجد کے آس پاس، اطراف میں، ارد گرد ہم نے بڑی برکت رکھی. اب مسجد اقصی کے آس پاس ہے کیا؟ مسجد اقصی کے آس پاس ہے کیا؟ تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی رہائش گاہیں ہیں. وہاں وہ کمرے ہیں، وہ حجرے ہیں، وہ مکان ہیں جہاں انبیاء کرام قیام رکھتے تھے. ان کی قیام گاہیں ہیں، ان کی اقامت گاہیں ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں.
کیونکہ انبیاء ان مقامات میں رہتے تھے، اور پھر مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام کے۔ تو رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہم التسلیمات جہاں قیام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، رہتے ہیں، رہائش رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے۔ جہاں وصال کے بعد نبی دفن ہوتا ہے، وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے، وہ جگہ بھی برکت والی ہے۔ اس لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی، ہم نے اس کے ماحول کو بڑا مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے۔ الذی بارکنا حولہ۔ اب اس آیت کے حصے میں معراج شریف کرانے کی حکمت بیان کی گئی کہ معراج شریف کیوں کرائی، سیر کیوں کرائی؟ فرمائے لنریہ، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو من آیاتنا، اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی اور سیر کرائی۔ اب نشانیاں قدرت کی، معراج کی رات صرف دیکھنے والی نشانیاں نہیں تھیں، بلکہ یہاں دیکھنے کا لفظ تو ضرور استعمال ہوا تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق سننے کے ساتھ تھا، کچھ ایسی نشانیاں تھیں جن کا تعلق دیکھنے سے تھا، کچھ ایسی نشانیاں تھیں جن کا تعلق چکھنے سے تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو دیکھنے والی قدرت کی نشانیاں تھیں، شب معراج انہیں دیکھا، اور جو چکھنے والی تھیں انہیں چکھا، اور جو سننے والی تھیں انہیں سنا۔ نبی کریم ان نشانیوں کو نبی کریم علیہ السلام نے، لہذا یہ قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی گئی۔ اور عجائبات قدرت، عجائبات قدرت، اس میں جنت کی سیر بھی شامل ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے جنت کی سیر کرائی کہ محبوب یہ جنت کے محلات، یہ اس کے باغات، یہ اس کی نہریں، یہ اس کے چشمے، یہ آپ کے غلاموں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ جنت کی سیر حضور نے جاتے ہوئے کی، اور دوزخ کا مشاہدہ اور معائنہ واپسی پہ کیا تھا، جو عذاب کی کیفیتیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک نہر دیکھی جس میں آگ بہہ رہی تھی، آگ جیسے پانی چلتا ہے نا، تو فرمایا میں نے آگ بہتے دیکھی، عذاب کی کیفیتوں کو دیکھا۔ ان میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن جو سزائیں ملیں گی عالم تمثیل میں مجسم کر کے، اللہ کریم نے شب معراج ان کا مجھے مشاہدہ اور معائنہ کرا دیا۔ ایک قوم حضور نے دیکھی کہ جن کے سر پہ پتھر مارے جاتے تھے اور ان کا سر کیما ہو جاتا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سر صحیح ہو جاتا، پھر وہ پتھر مارتے، پھر کچلا جاتا، پھر صحیح ہو جاتا، پھر پتھر مارتے، کچلا جاتا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ بے نماز کی سزا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ تقریریں کرنے والے، وہ باز کرنے والے، وہ خطیب اور مقرر ہیں جو لوگوں کو تو تلقین کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ حدیث شریف
ہے کہ بے عمل خطیب، بے عمل واعظ، بے عمل مقرر، یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو عمل کا کہتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے تنبیہ فرمائی، لما تقولون ما لا تفعلون، جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہو، لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ تو گویا کہ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ تقریر کرنا اور بیان کرنا، یہ درس کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج تو یہ ایک تماشا بن گیا نا، آپ تو ایک کھیل بن گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن نمازی اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اس دن فجر کی نماز میں بہت کم ہوتے ہیں جس دن محفل ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ نمازی بڑھیں، نمازی کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عمل کی دنیا سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دین ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ آج ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ پیر لکھنے پہ فخر محسوس کرتا ہے، اور ہر کوئی پیر بنا ہوا ہے، مرید تو کو بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو میں تو ان سب سے کہتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ نہ لکھا کریں، یہ بڑا وبال ہے۔ ہم تو بھئی صحیح مرید ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے، اور یہ دعا کرو کہ اللہ صحیح مرید بننے کی توفیق۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیر بننا آسان نہیں ہے۔ 12 خصلتیں اور 12 صفات جس بندے کے اندر ہوں، 12 صفات، وہ پیری کی مسند پر، رشد و ہدایت کی مسند پر وہ بیٹھ سکتا ہے جس کے اندر 12 صفات پائی گئی، 12 خوبیاں۔ قلائد الجواہر ہے، اس میں پڑھ لیں آپ، غوث اعظم 2 صفتیں رب کی، 2 صفتیں، 2 نبی کریم علیہ السلام کی، 2 صفتیں ابو بکر صدیق کی، 2 حضرت عمر کی، 2 حضرت عثمان کی، 2 حضرت علی کی، 2 صفتیں اللہ کی انگن صفات میں سے پیر کے لیے اور مرشد کے لیے، رہبر اور ہادی کے لیے ان 12 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ 2 صفتیں اللہ کی کون کون سی؟ کون کون سی 2 صفتیں؟ غوث العظم فرماتے ہیں، ایک اللہ کی صفت ہے ستار، ایک اللہ کی شان ہے غفار۔ پیر کامل وہ ہوتا ہے، مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو مرید کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ تو جو دوسرے مرید بیٹھے ہوں تو دوسرے مریدوں کے عیب ان کے سامنے بیان کرے پیر، تو وہ تو پھر معلوم ہوا کہ اس مسند کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرید میں کوئی کمی بیشی دیکھے نا تو اسے چھپائے، مرید کی کمی بیشی کو چھپائے، اور اگر کشف کے ذریعے اور القاء اور الہام کے ذریعے اسے پتہ بھی چل جائے تو اس کا اظہار اپنی ذات کے سوا کسی سے نہ کرے۔ رب کی شان ہے ستار، اچھا بے نیاز رب ہو کر ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ مرشد بننا آسان ہے، پیر بننا آسان؟ لوگوں نے سمجھا بڑی سی پگڑی باندھنے، لمبا سا جبہ تو پیر بن گئے۔ نہیں نہیں، اندر بھی کچھ ہو نا یار، خالی پگڑ باندھا ہو، جبہ پہن، اندر میرے ککھ نہ ہو تو پھر بننے کا کیا فائدہ؟ پہلے تو اسے بناؤ نا، اسے سنوارو، پہلے اسے سنوارو۔ اب غوث العظم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ، دوسرا اگر مرید سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دے۔ غفار، مرید سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو، کئی پیر بزرگ، یعنی ہر پیر کی میں بات نہیں کرتا، میں بعمل لوگوں کی بات کرتا ہوں، متقی لوگوں، وہ جو کوئی ججا سا مرید ہوتا تو اسے ساتھ رکھتے تھے تاکہ یہ غلطیاں کرتا رہے اور میں اس سے درگزر کرتا رہوں۔ اپنے نفس کا علاج کرتے تھے، نفس کا علاج، اپنی من کو سزا دیتے تھے۔
جان بوجھ کے ججا آدمی ساتھ رکھتے تھے، یہ غلطیاں کرے گا تو میں درگزر کروں گا۔ دو صفات اللہ کی، ستار اور اس کی جھلکی پیر میں نظر آنی چاہیے۔ تو جو مریدوں کو لڑاتا ہو، جو پیر مریدوں میں لڑائیاں کراتا ہو، ایک دوسرے کی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر لگائی ادھر بجائی، پیر بننا آسان ہے؟ دو صفتیں انہوں نے کہا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام، یہ یاد رہے گی بات، دو صفتیں رب کی، ستار اور جو اب دو صفات نبی کریم علیہ السلام کی، دو خصلتیں حضور کی عادات مبارکہ میں سے دو آتے ہیں۔ ایک کہ مرشد کے لیے ضروری ہے شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو۔ شفیق کا معنی ہے شفقت کرنے والا، مرید سے پیار کرنے والا، اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، اور دوسرا یہ ہے کہ مرید سے نرم رویہ رکھنے والا، نرم خوئی، شدت پسند نہ ہو، جھگڑالو نہ ہو۔ یہ شیخ فرمایا اس وقت تک مرشد کامل سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ صفات ہو۔ اب یہ ایک شفقت، ایک ہے رقیق القلب ہونا، رقیق، شفیق اور رقیق۔ رقیق کا معنی ہے نرم طبیعت کا، نرم مزاج، کیونکہ میں ایک حدیث شریف میں پڑھا ہے میں نے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت طبیعت کا آدمی پسند ہی نہیں۔ لوگ آخدے نا فلانا بڑا ڈاڈ ہے، بھائی طبیعت دا بڑا، ساڈا ابا بڑا ڈاڈ ہے، سخت طبیعت، شدت پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت طبیعت کا، تند خو، تند مزاج، جھگڑالو، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی صفات میں سے دو، ایک شفقت اور ایک رقت۔ رقیق ہو، رقیق القلب، جسے اللہ رسول کی باتیں سن کر رونا آ جائے اسے کہتے ہیں یہ رقیق القلب آدمی ہے۔ اور دو صفات ابو بکر صدیق کی، ایک صدیق ہونا، دوسرا متصدق ہونا۔ کہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، غلط بات، جھوٹی بات، بے پر کی اڑانا، ادھر ادھر کی باتیں۔ میں سنیا یار انجو ہے، تو حضور کی حدیث ہے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ بھئی آپ نے کسی کی تصدیق بھی نہیں جی سنے ایسی ہوتے بندے گلنا کرتے سن، تو کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے سرکار نے فرمایا اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ لہذا ایک خوبی یہ ہونی چاہیے شیخ میں کہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، سچ بولے۔ اور متصدق کا معنی ہے جس کے بارے میں زمانہ گواہی دے، جس کے بارے میں متصدق کا معنی جس کا زمانہ تصدیق کرے، بھئی یہ بندہ وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بندہ وہ ہے جس کی زبان پہ سچ کے سوا کبھی کچھ آئے ہی نہیں۔ دو خوبیاں صدیق اکبر کی رہی، دو صفات حضرت عمر کی، حضرت عمر کی دو صفتیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، پہلے خود عمل کرے، نیک کاموں پر خود پہلے عمل کرے اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے۔ خود نمازی ہوگا تو لوگوں کو کہے گا نماز پڑھو۔ العامر بالمعروف اسے کہتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والا۔ یہ حضرت عمر کی دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور ایک الناہون عن المنکر، کہ خود بھی برائی اور بدی اور برے کاموں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے، دوسروں کو بچانے کے لیے کہے۔ جو خود نہیں بچتا تو دوسروں کو بچنے کا کیسے کہے گا؟
یہ دو خوبیاں کس کی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ. اب دو خوبیاں حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی، دو خوبیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اور وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ ایک سخی ہونا، کنجوس پیر نہیں ہو سکتا نہ مرشد ہو سکتا. کنجوس طبیعت کا آدمی مرشد ہونے کے لائق ہی نہیں، وہ اس مسند پہ بیٹھنے کے اہل ہی نہیں. نہ سخی، طبیعت کا سخی ہونا، ہاتھ کا بھی جیب کا بھی سخی ہو اور طبیعت کا بھی سخی ہو. عظیم خان ہے، آپ کو یہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں عظیم خان، ان سے آپ نے سنا ہوگا کہ سخاوت عثمان تمثیل ہے، لہذا حضرت عثمان کی خوبی سخاوت ہے نا. یہ ہونی چاہیے مرشد کامل میں کہ وہ طبیعت کا بھی سخی ہو، ہاتھ کا بھی سخی ہو، جیب کا بھی سخی ہو. وہ لوگ مرید کی جیب پر نظر نہیں رکھتا، وہ اپنی جیب مریدوں پہ خرچ کرتا ہے. یہ مرشد، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کی یہ خوبی ایک ہی ہے. دوسری خوبی حضرت عثمان کی قیام اللیل. جب لوگ قیام اللیل سے مراد یہ ساری دنیا ستی ہوئے تو اس ویلے مرشد اٹھ کے رب نو سجدہ کردا ہوگا. تے جڑا رات نو نماز نہیں پڑھدا وہ مرشد بنن دے اہل ہی نہیں. نہ مرشد بننے کے، وہ پیر بننے کے بھی وہ لائق نہیں. پیر کی مسند پہ بیٹھ نہیں سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم کہہ رہے ہیں. قلائد الجواہر میں نے کتاب کا نام بتا دیا. غوث پاک فرماتے ہیں ایک تو طبیعت کا بھی سخی ہو، جیب کا بھی سخی ہو، ہاتھ کا بھی سخی ہو، مزاج کا بھی سخی ہو، اور اس میں بہترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا. لوگوں کو، اب جتنے دربار ہیں وہاں لنگر ملتا ہے، داتا صاحب جائیں نا کبھی آدمی بھوکا نہیں آتا، گولڑا شریف جائے تو کبھی بھوکا نہیں آتا. کیوں؟ یہ کھانا کھلانا طبیعت کا سخی ہوتا ہے، مرشد کنجوس نہیں ہوتا. دوسری دو صفات کس کی ہیں حضرت؟ دوسری خوبی کیا ہے؟ رات کے جاگنے والا، رات کو نفل پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا. اس وقت نماز پڑھے جب سارے مرید سوئے ہوئے ہوں. میرے حضرت صاحب، میں جب ملنے گیا تو مرید چند بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں. فرمایا بھئی میں تیرے واسطے اس ویلے دعا کرنا جدو تو ستا ہونا ہے، تو ستا ہونا ہے، میں اس ویلے تیرے واسطے ہاتھ چک کے دعا کرنا. تے دعا ساڑھے حضرت صاحب نہیں دعا کر دے، کوئی لمبی چوڑی نہیں. سرگی اٹھ کے جدو نفل پڑھ دے سن تے آپ فرما دے سن یا اللہ جنہ میرے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نا میں انہاں سارے دی خیر منگنا، انہاں سارے دی اپنے گناہگار ہاتھ تیری بارگاہ وچ انہاں دے حق وچ پھیلانا. جیڑا کوئی بیمار ہے انہوں شفا دے، تے ہاتھ دین والے وچ جیڑا کسی پریشانی وچ دی پریشانی دور کر، یہ مصیبت وچ دی مصیبت دور کر دے، یہ حاجت مند دی حاجت پوری کر دے. حضرت عثمان کی دو صفات، سخاوت اور قیام اللیل، رات کو وہ سے پیر نہیں. اشتہار چھاپنے سے، فلک چھاپنے سے پیر نہیں بنتا. اندر یہ خوبیاں بھی ہونا، اور خوبیاں پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بندہ گواہی دے، بندہ گواہی دے، بندہ گواہی دے. اور دو خوبیاں حضرت علی کی رضی اللہ تعالی، ایک شجاعت، ایک علم. بزدل پیر نہیں ہوتا، نہیں ڈرپوک بزدل، ڈر کے مسئلہ ہی نہ بیان کرے، مرید نہ روس جان، مرید نہ میری بیعت نہ تروڑ دے. میں جمعے بچ آکھیا سی وجڑا تروڑ دا بیعت تروڑے، میں تے یہ گل کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا.
100 واری بیعت توڑے میں غلط کام دی حمایت کر ہی نہیں سکتا. لہذا مرشد کے لیے شجاع ہونا، بہادر ہونا، دلیر ہونا، شجاعت کا ہونا ضروری. دو صفتیں حضرت علی کی، اور ایک صفت علم، ایک صفت انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اچھا، جس کے پاس علم ہی نہیں، جاہل ہے، اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، دعا نہیں مانگنی آتی، قرآن نہیں پڑھنا آتا، مسئلہ پوچھے تو اس کا نہیں پتا، لوگ کہتے نہیں بابے اور بڑے پہنچے نے، یہ بڑے پہنچے نے. اے نماز روزے دی لین ہو رہے، اے درویشاں بندیاں دی لینا اور ہوں دیاں. لیکن غوث پاک جو پیروں کے پیر ہیں وہ فرماتے ہیں بے علم تو پیر ہو ہی نہیں سکتا، بے علم پیر. اسی لیے سلطان باؤ صاحب نے بھی فرمایا باجو علم و باج یا باجو علم دونوں طرح کتابوں میں، جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم ہونا چاہیے. کتنا علم؟ چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہاں تے علم ہوئے نا تو بندہ مسئلہ پوچھے تے کتاب دیکھ کے دس سکے. یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے. چلو زبانی نہیں آؤندا تو مرشد وہ ہوندا ہے جڑا زبانی نہیں بھی آؤندا تو کتاب دیکھ کے دس دے بے ہے. کوئی مسئلہ پوچھے آکھے یار میں کتاب دیکھ کے دساں گا. انی صلاحیت ہوئے استنباط اور استدلال، وہ کتاب پڑھ کے فقہ دی وہ مسئلہ بیان کرن دی صلاحیت ہوئے، ایبیلٹی ہوئے جو بیک کے دسے. یہ چیزاں 12 صفات، جس میں 12 صفتیں نہ ہوں وہ مرشد کی سیٹ پہ، پیر کی سیٹ پہ بیٹھنے کے اہل ہی. یہ ضمناً اصلاحی بات آ گئی، کیونکہ آج کل لوگوں نے اصلاحی بیان، اچھا جڑے آندے نا اصلاحی بیان انہوں نے آپ نہیں پتہ ہوندا اصلاحی بیان ہوندا. وہ 4-5 بندے رل جاندے نے آندے جی پیر صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے آکھا جی اصلاحی بیان. میں کہ تینوں آپ نہیں پتہ بھئی اصلاحی بیان ہوندا کی. میں کہ پھر تو آپ ہی آکھنا ہے بے اساں تے سجدہ دی معراج شریف واسطے. وہ اصلاحی گلاں کر کے ٹر گیا. یہ آپ کے فائدے کی بات تھی. ایمان سے بتاؤ کو فائدہ ہوا ہے؟ لوگ بات کیا کر رہے تھے؟ بے عمل لوگ، یہاں سے بات چلی. اچھا، جو بے عمل تقریریں کرتے ہیں، واز کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی. زبان ٹھیک ہو جاتی تھی پھر کاٹی جاتی تھی، ٹھیک ہو جاتی تھی پھر کاٹی جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے معراج کی رات لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا پہ میں بات کر رہا تھا. جو نشانیاں دیکھنے والی تھیں حضور نے دیکھی، جو سننے والی تھی سنی، جو چکھنے والی تھی وہ چکھی. یہ ہے انہو هو السمیع البصیر. لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ نے کمال کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ اسی آیت میں معراج شریف کے تینوں مرحلوں کا ذکر ہے، اور جس پیر میں یہ 12 صفات نہ ہوں اسے کشف ہو ہی نہیں سکتا. نہ الہام ہو سکتا ہے، نہ کشف ہو سکتا ہے، بالکل بھی نہ مشاہدہ ہو سکتا ہے. یہ 12 صفات ہوں گی تو پھر اسے مشاہدہ بھی ہوتا ہے، پھر اسے کشف قبور بھی ملتا ہے، یہ ساری خوبیاں ملتی ہیں. اب دیکھیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کامل تھے نا، مرشد کامل، ایسے کامل کہ انہوں نے فرمایا اسی آیت میں معراج شریف کے تینوں مرحلوں کا ذکر ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اوپر
حریم ناس، حریم خلوت. اور یہ لامکان بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو مکان اور لامکان سے پاک ہے. جسم اور جسمانیات سے رب پاک ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. ہمارا پروردگار رب جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. تو جو سدرہ سے آگے حضور تشریف لے گئے نا، یہ ہے معراج شریف کا تیسرا مرحلہ، جسے انہ هو السمیع البصیر میں بیان کیا گیا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب اوپر خلوت میں جا کر رب کا دیدار کیا نبی پاک نے، رب سے کلام کیا، تو جب اللہ کلام کر رہا تھا تو نبی پاک سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے. اور جب حضور کلام کر رہے تھے رب سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. فرمایا اس سے مراد حضور کی ذات بھی ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے. انہ هو السمیع البصیر. اب میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سارے اس وقت سمیع و بصیر ہیں. جتنے بیٹھ کے سن رہے ہیں سب کیا ہیں؟ سمیع. جب آپ درود شریف پڑھیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، میں چپ کر کے سنوں گا نا، تو پھر میں سمیع و بصیر رکھوں گا. تو جب اللہ نے کلام کیا، حضور سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، حضور سمیع و بصیر تھے. اور جب حضور کلام کر رہے تھے تو اللہ دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، اللہ بھی سمیع و بصیر تھا. کسی کو اشکال نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو جائے. قرآن کی آیت میں پڑھ ہی دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے ہر انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے. اچھا، اللہ بھی سمیع بصیر تھے، انسان بھی سمیع. شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. شرک کیوں نہیں؟ اللہ اپنی شان کے لائق سمیع و بصیر ہے، اور بندہ اپنی شان کے لائق ہے. وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے، وہ نسبت بھی نہیں جو ذرے کو آفتاب سے ہے. لہذا اللہ اپنی شان کے لائق سمیع و بصیر ہے، مخلوق اپنی شان کے لائق سمیع. قرآن نے کہا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. سورہ نجم کی آیت پہ بات کر کے ختم کرتے. حضور اتنے بلندی پہ پہنچ گئے، جو بلندی کا آخری کنارہ تھا، عالم امکان کی آخری کنارہ جو تھا، حضور وہاں پہنچ گئے. فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. حضور نے عالم امکان کی آخری کنارے پر تھے حضور، تو حضور نے اوپر جانے کا قصد فرمایا. فَاسْتَوَىٰ کا معنی ہے ارادہ فرمایا نبی پاک، اوپر جانے کا جب ارادہ فرمایا تو ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں نا. الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آگے بڑھ کر استقبال کر رہا ہے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. ثم دنا، پھر وہ فتدلی، پھر اور قریب ہوا. فکان قاب قوسین. دو کمانیں ملتی ہیں، دو کمانوں کی مقدار کے برابر فاصلہ رہ گیا. فرمایا نہیں او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین. اچھا، ملاقات ہو رہی ہے نا.
اتنا قرب کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، گروہ انبیاء میں وہ قرب نہ مرسلین اعظام کو حاصل نہ انبیاء کو حاصل جو قرب شب معراج آمنہ کے لال کو عطا کیا، وہ قرب سورہ نجم میں بیان کیا گیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ نہیں جی جبریل وہی لے کے آتا ہے، وہ جبریل تو بھائی سدرہ پہ رہ گیا تھا، تو یہاں وہی کیسے آئی؟ ڈائریکٹ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹ اور واسطہ درمیان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ النجم فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ چلو ہم لفظی معنی کر لیتے، جو وہی کرنا تھی محبوب سے وہی کی، وہی یہاں مراد کلام ہے، گفتگو اللہ نے اپنے محبوب سے جو باتیں کرنی تھی راز و نیاز کی وہ کی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ اچھا یہ آیت بڑی توجہ چاہتی ہے۔ ما رعا کا معنی ہے حضور جو کچھ دیکھ رہے تھے دل اس کی تکذیب نہیں کر رہا تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رعا، جو آقا رب کا دیدار کر رہے تھے دل بھی تصدیق کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں دیکھا نہیں رب کو، دیکھا نہیں رب کا دیدار نہیں کیا، قرآن کہتا ہے ما قذب الفؤاد ما رعا، جو دیکھا حضور نے جو دیکھا دل نے تکذیب نہیں کی، دل تو تصدیق کر رہا ہے۔ اچھا سورہ نجم کی آیت تو آپ کو زبانی یاد کر لیں، اس آیت کو ذرا غور سے سنیں۔ افتمارونہ علی ما یرا، افتمارونہ کا معنی ہے تم جھگڑتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، علی ما یرا اس چیز پہ جھگڑا کرتے ہو جو میرے محبوب نے دیکھا۔ رب کو پتا تھا کچھ جھگڑا کریں گے، رب کو پتا تھا کچھ جھگڑا کریں گے، کہیں گے نہیں جی رب کو نہیں دیکھا جبریل کو دیکھا ہے، بے وقوف کہیں کا، جبریل کو دیکھنا تھا تو آسمانوں سے اوپر جا کے دیکھا، وہ تو لینے آیا تھا، وہ تو قدموں کو بوسہ دے کے۔ یہ سر جی کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جبریل کو دیکھا ہے، میں نے کہا بھی جبریل کو دیکھنا تھا تو مکے میں دیکھ لیتے، تو پہلے وہی لے کے آتا تھا تو ایسے ہی تھا، کسی کو شک نہ ہو، ان ٹیچروں میچروں کی بات میں مت آؤ۔ مجھے ایک سٹوڈنٹ ملا کہتا جی ہمارا سر کہتا ہے کہ جبریل کو دیکھا تھا اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا اس سے پوچھو کم وقت سے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا دیے، حضور بیٹھے ہیں تو گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے لگے، اور وہ انسانی شکل میں بیٹھا بندہ، اور آیا بھی کس کی شکل میں؟ حضور کے صحابی تھے حضرت داہیہ قلبی۔ اچھا وہ حضور سے سوال کرتا ہے حضور جواب دیتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے حضور جواب دیتے ہیں، وہ سوال جواب کر کے جب وہ بندہ چلا گیا نا اٹھ کے، تو آقا کریم نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا؟ جانتے ہو یہ؟ تو انہوں نے وہ شکل بن کے آیا تھا داہیہ قلبی کی، اس لیے سب صحابہ بولے حضور یہ تو داہیہ قلبی تھے، جو آپ سے سوال کر رہے تھے داہیہ قلبی تھے۔ میرے آقا مسکرائے فرمایا نہیں یہ تو جبریل تھا، یہ آنے والا، یہ کہتے ہیں معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا جبریل کو دیکھا، انہیں پتہ نہیں حضور سے ضد کیا آیا۔ جب بھی سرکار کی عظمت کی بات آتی ہے نہیں جی یوں ہے جی یہاں ہے جی، پتہ نہیں حضور سے عنایت کیا ہے۔
اور ان تبلیغی جماعتوں میں کبھی اختلافی بات نہیں کرتا الحمدللہ، لیکن جو بات سمجھانے والی ہو پھر وہ کرنی پڑتی ہے، تنقید کسی پہ نہیں۔ تبلیغی جماعت کی کتاب ہے فضائل اعمال، وہ لے لیں کہیں سے، ہر تبلیغی سے مل جائے گا۔ اس میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کئی بار رب کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ رائے بنڈ والی جماعت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے رب کو دیکھا ہے، حضور نے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھیں ان کی اپروچ دیکھیں، ذہن کہاں تک ہے۔ یہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے خواب میں 2 بار دیکھا ہے، پتہ نہیں 20 بار لکھا ہے، میں تو اسے پڑھتا ہی نہیں، صرف وہ حوالہ دیکھنے کے لیے۔ تبلیغی ایک آیا تھا میرے پاس، میں نے کہا یار تیرے پاس ہے فضائل اعمال؟ کہتا ہاں، میں نے ایک حوالہ دیکھنا ہے۔ کہتا کون سا حوالہ؟ میں نے کہا وہ امام احمد بن حنبل نے جو رب کو دیکھا تھا۔ کہتا ہاں ہاں ہے، میں دکھاتا ہوں۔ وہ ورق الٹنے لگا اور میرے آگے کتاب یہ لکھا۔ میں نے کہا عجیب ہے تبلیغی صاحب کہ امام احمد بن حنبل تو دیکھتے ہیں رب کو، حضور نے نہیں دیکھا۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اب اندازہ فرماؤ، افتمارونہ علی ما یرا، تم جھگڑا کرتے ہو علی اس پر ما یرا جو میرے محبوب نے دیکھا ہے۔ دیکھا کیا ہے؟ رب کو دیکھا ہے۔ اچھا یہ ایک دفعہ دیکھنے پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ سورہ نجم کھولو یار، 5ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھو، یہ آیتیں سامنے آ جائیں گی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اخرى دا معنی دوجی بار۔ ہاں رب فرماتے ایک دفعہ نہیں دیکھا، 2 دفعہ۔ ایک تو شب معراج حریم خلوت، دوسرا کب دیکھا؟ یہ قرآن سورہ نجم بتا رہا ہے، سورہ نجم بتا رہی کہاں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ۔ مفسرین نے لکھا جب شب معراج میرے آقا آ رہے تھے تو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر رب کا دیدار کیا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ۔ میں کہ وہ بیری دا درخت بڑا مقدر والا ہے۔ فرشتیاں نے آکھیا نا ربا تیرے محبوب آ رہے ہیں، اسی بھی تانگ رکھنے ہیں زیارت دی، دل تے ساڑا بھی کر دے تیرے محبوب نو ایکھیے۔ رب نے فرمایا جن فرشتے نے میرے محبوب دی زیارت کرنی نا، او بیری والے درخت کٹھے ہو جو جا کے۔ اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشی، سدرہ پہ سایہ کر لیا جس نے سایہ کیا، ڈھانپ لیا سدرہ کو جس چیز نے ڈھانپا۔ جاؤ تفسیر ابن عباس سے تفسیر در منصور تک، در منصور سے لے کے مدنی تک تمام تفسیروں میں لکھا ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ فرشتو، جس نے میرے محبوب کی زیارت کرنی ہے سدرہ پہ جا کے جمع ہو جاؤ۔ سب فرشتے سدرہ پہ جمع ہو گئے، سب نے میرے محبوب پاک کا دیدار کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ۔ اللہ کریم فرمایا تم جھگڑتے ہو اس بارے میں جو میرے محبوب نے دیکھا ہے۔ اور یہی امام احمد بن حنبل دیوبندیوں کے نزدیک اور تبلیغی جماعت کے نزدیک جنہیں خواب میں رب کا دیدار ہوا ہے، میں نہیں کہتا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جی، کہتے ہیں انہوں نے امام احمد بن حنبل نے رب کو دیکھا خواب میں۔ امام احمد بن حنبل سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا کہ نبی کریم نے رب کو دیکھا ہے رب کو، تو آپ کہتے تھے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔ کتنی دیر کہتے تھے؟ کتنی دیر؟ جب تک سانس نہیں ٹوٹتا تھا۔
جب تک سانس نہیں ٹوٹتا تھا کہتے تھے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے دیکھا ہے سانس ٹوٹتا تھا پھر چپ ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی پوچھتا کہ حضور نے رب کا دیدار کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے ہاں میرے نبی پاک نے رب کو دیکھا، میرے نبی پاک نے رب کو دیکھا، میرے نبی پاک نے رب کو دیکھا۔ اور سیاستہ میں حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا رأیت ربی، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو فی احسن صورت، احسن صورت پر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو معراج جو ہوئی ہے 34 مرتبہ، تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی نے الیواقیت والجواہر امام شورانی کے حوالے سے لکھا ہے 34 دفعہ حضور کو معراج ہوئی۔ کتنی دفعہ؟ 34 معراج ہوئی ہیں نبی پاک کو، 33 روحانی ہیں، ایک معراج جسمانی ہے جو شب معراج، شب معراج۔ اس رات کے بھی دو نام ہیں، لیلۃ الاسراء اور لیلۃ المعراج۔ اہل عرب اس رات کو لیلہ اسرا کہتے ہیں، سیر والی رات۔ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں لیلۃ المعراج، معراج کی رات۔ یہ چند شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ آدھا شعبان گزر جائے گا تو ایک رات آئے گی اور آدھا شعبان ابھی باقی ہوگا۔ حدیث شریف میں اس کا نام ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ کوئی ایک بیماری ہو تو یار اس کی ویکسین لائیں، تو یہاں تو بیماریاں اتنی ہیں، کس کس کی ویکسین مولوی لے کے آئے گا؟ ابھی سے انہوں نے گلے پھاڑنے شروع کر دی ہیں، آپے سے باہر ہو رہے ہیں، کہتے ہیں شب برات کا کوئی ثبوت نہیں، کہتے ہیں شب برات کا کوئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں معاذ اللہ۔ میں ان سب مولویوں سے پوچھتا ہوں خدا لگتی کرو، کیا حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا اس رات کا نام نبی پاک نے کیا رکھا ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان۔ سرکار نے فرمایا آدھا شعبان ادھر آدھا شعبان ادھر، درمیان والی رات۔ سرکار نے فرمایا جب بھی یہ شعبان کی 15ویں رات آئے نا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ راوی ہیں مولا علی، حدیث کے راوی ہیں مولا، یہ کہتا ہے ثبوت کوئی نہیں۔ جہاں تجھے چاہیے میں وہاں آ جاؤں گا، میں ثبوت دینے کے لیے کافی ہوں انشاءاللہ۔ وہ ایک ایسے ہی مولوی تھا، وہ حدیث شریف میں نے سنائی، کہتا نہیں یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، میں کتاب کٹ کے نہ بندہ بھیجیا، میں کہ وہ اگے رکھ انہوں آخیا حدیث، رنگ اڑ گیا وہ تے کمن لگ پیا، آندا نہیں میرے مطالعے چو نہیں سی گزری، میں کہ خبیثہ جی تیرے مطالعے چو گزری نہیں تیرا مطلب حدیث ہی نہیں۔ تے جنہ بندیاں دے ایمان دے سرے چڑھے گا قیامت نو رب دی بارگاہ وچ کی جواب دیں گا؟ جیڑا مولوی یہ آکھے کہ شب برات دا کوئی ثبوت نہیں، اس رات نفل نہیں پڑھنے چاہیے دے، ایدی کوئی اہمیت ہی نہیں، میں کہ کچھ ہوش کر، قیامت نو اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دیں گا؟ نبی پاک نے تو فرمایا، مولا علی راوی نے فرمایا جدو شب رات آئے نا، شعبان دی 15ویں رات، سرکار نے فرمایا قوموا لیلہا، راتی نفل پڑھیا کرو، عبادت کریا کرو، دن نو روزہ رکھیا کرو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ میں سٹیکر بھیجاں گا اتنے دوں جنیاں مسئلوں سے لاؤ، میں حدیثاں وچوں ثابت کیتا ہے، صحیح حدیثاں، اہل حدیثاں دے امام ناصر الدین البانی نے اس حدیث نو لکھیا ہے کہ صحیح درجے دی حدیث ہے۔ وہ سٹیکر میں چھپوائے سن چند سال پہلے، الحمدللہ پورے علاقے چھرے جن نے یہ ذہن دے سن وہ چپ ہو گئے نہیں تے بڑا باں باں کر دے سن، اے جی شبرات دا ثبوت ہی کوئی نہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں۔ وہ میں پورے پنڈاں دیاں مسیتاں وچ لوائے، بندیاں بھی تقسیم کیتے، میں کہ اہل حدیثاں دے مجدد تے مولوی ناصر الدین البانی جڑا عرب وچ رہندا ہے، انہیں اس انہوں لکھیا السلسلۃ الاحادیث صحیحہ، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ انہیں کتاب لکھی،
ساریاں حدیث دی کتابیں وچوں صحیح حدیثاں کڈ کے انہیں وکھریاں کیتیاں. انہیں لکھیا اے حدیث جڑی نا شعبان دی 15ویں رات دی فضیلت والی اے حدیث صحیح ہے. شب معراج تسی منائیے اے رات آ رہی ہے. زندگی دا پتہ نہیں، اس رات زندگی موت دے فیصلے ہوندے نے. اگلے سال جنہ مرنا ہے انہاں دے نام اس رات لکھے جانے ہیں. حدیث شریف نبی پاک اس رات قبرستان بھی گئے. قبرستان جا کے اس واسطے شب برات نو قبرستان جانا، اپنے بزرگ جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں تے دعا منگنی، حضور دی امت دی مغفرت دی دعا کرنی، اور قبرستان جا کے قبراں دی زیارت کر کے اپنی موت نو یاد کرنا، اہل ایمان دی مغفرت دی دعا کرنا، راتی نفل پڑھنے، ذکر کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا. یہ نبی پاک دا حکم. ایک اور ایسے شعبان دے ابتدائی دناں وچ حضرت مولا علی پاک دے شہزادے سید الشہداء کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم ولادت ہے. بعض کتابوں میں 3 شعبان لکھیا ہے، بعض 4، بعض 5 بھی لکھیا ہے. میں انہوں نے آکھیا تاریخ اگر مختلف ہے تو وہ دے کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ شعبان دے ابتدائی دنوں وچ آپ دی ولادت ہوئی، یا 3 سی یا 5 سی یا 4 سی. زیادہ مورخین نے لکھا ہے 4 شعبان، کچھ نے 3 بھی لکھا ہے. سیدنا امام حسین پاک سید الشہداء کربلا آپ دی ولادت دا دن بھی، یہ ساریاں نسبتاں سانو یاد ہونی چاہیے. دن پیچھے لنگ گیا نا، شبرات تو اگے بعد 2 دن 28 رجب نو ایک کربلا جڑا قافلہ گیا سی نا تے واقعہ کربلا پیش آیا سی. یہ 28 رجب نو قافلہ چلیا سی مدینہ شریف تو، یہ کربلا شریف پہنچیا سی. یہ تاریخاں سانو یاد ہونی چاہیے نے، ایام یاد ہونے چاہیے. میں غلام رسول صاحب انہاں دے ساتھی انجمن یاد مصطفیٰ دے یہ نوجوان یہ دوست، اللہ انہاں نو سلامت رکھے. تسی سارے گرد و نواتوں اور پنڈ وچوں جس محبت نال اس پیاری محفل وچ آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب نو اپنی شان کرم دے لائق جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.